بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ آیا پس وہ آدمی جو پیچھے چلتا ہے اللہ کی رضا کے، وہ ہو سکتا ہے مثل اس شخص کے جو مستحق ہو گیا اللہ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ مختلف درجات میں ہوں گے اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ منافقین کی جانب سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر خیانت کے حوالے سے ایک تہمت لگائی گئی، اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی ہے اور دلائل کے ساتھ نفی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ پیش کیا کہ خیانت شان نبوت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس پر دو دلیلیں آپ سن چکے ہیں۔ پہلی دلیل کہ خائنین قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جس چیز کو انہوں نے چھپایا تھا اور خیانت کا ارتکاب کیا تھا، وہ چیز بطور علامت اور نشانی کے ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ رسوا ہوں گے۔ اور قیامت کا دن انبیاء کی عزت افزائی کا دن ہے، نہ کہ ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ دوسری بات کہ قیامت کے دن خائنین کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے اس جرم کا بدلہ دیے جانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اس کی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں سے مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ایک تیسری دلیل دی جا رہی ہے کہ انبیاء جو ہے اور شان نبوت جو ہے وہ خیانت سے مکمل طور پر محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایک سوال کے ذریعے سے بات پوچھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی وہ ہے جو ہر وقت اس کوشش میں ہے، اس فکر میں ہے، ہر اپنے عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں، معاملات میں، معاشرات میں، اپنے اخلاقیات میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا طالب ہے، اور ایک طرف وہ آدمی ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا مستحق بن گیا ہے۔ بتاؤ یہ دونوں آدمی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہر قرآن پڑھنے والے سے اور سننے والے سے۔ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، آیا پس وہ آدمی اتبع جو اتباع کر رہا ہے، جو پیچھے چل رہا ہے
کس کے؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے۔ اس کا عقیدہ بھی اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے، اس کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا کسی کے ساتھ ناراض ہونا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا کسی کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی کو کچھ دینا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی سے کچھ روکنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا ایک آدمی وہ ہے کہ اتبع رضوان اللہ، جو پیچھے لگا ہوا ہے اللہ کی رضا کے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو مستحق ہو چکا ہے، جو رجوع کر رہا ہے، جو لوٹ رہا ہے اللہ کی ناراضگی کو لے کر۔ بتاؤ کمن یہ دونوں آدمی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہو رہا ہے آپ سے بھی، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ دونوں آدمی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جب یہ دونوں آدمی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارا دعویٰ مان لو کہ خیانت شان نبوت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ اپنی ہر چیز میں اللہ کی رضا کا طالب ہے، اور خیانت کرنے والا تو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا مستحق ہو چکا ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اور جو اللہ کے غصے کا مستحق بن چکا ہے وہ کون ہے؟ وہ خیانت کرنے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کی رضا والا ہے، ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والا ہے، اگر یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، اور عقل بھی کہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ دعویٰ مان لو کہ خیانت شان نبوت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہمیشہ پیچھے چلتا ہے کس کے؟ اللہ کی رضا کے، اور خیانت کرنے والا مستحق بن چکا ہے کس کا؟ اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا۔ اس لیے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یغل۔ سمجھے گی؟ اگر یہ مثال نہیں سمجھ آئی تو ایک قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سوال کرتے ہوئے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ جو مشرکین عرب تھے نا، یہ 29ویں پارے میں ہے مکی صورت کے اندر، وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اول تو بات یہ ہے کہ قیامت سرے سے ہوگی نہیں، اگر ہو بھی گئی تو جس طرح جو دنیا میں آگے نکلے ہوئے ہیں آخرت میں بھی وہی کیا ہوں گے؟ آگے نکلے ہوں گے۔ دنیا میں جن پہ رب راضی ہے آخرت میں بھی رب ان پر کیا ہوگا؟ راضی ہوگا، کیونکہ جس طرح عرف عام میں میری اور آپ کی جو زبان سے اکثر جملہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، جس کے پاس دنیا کا مال، اسباب اور وسائل زیادہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس سے کیے بڑا راضی ہے جناب والا۔ تو مشرکین عرب یہی کہتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوٹنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال لوٹنا بھی پڑا تو جس کو رب نے دنیا میں زیادہ نوازا ہے آخرت میں بھی کیا ہے؟ زیادہ نوازے گا۔ تو اللہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک طرف میرے فرما بردار ہیں، ایک طرف مجرم ہیں، تم خود بتاؤ کہ کوئی بھی حاکم ہو اس کی رعایا میں، اس کے متحت لوگوں میں کچھ مجرم ہوں، کچھ اس کے حکم کے تابع دار ہوں، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر مان لو مسلمین اور مجرمین بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھے گی؟ اس طرح قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید مختلف انداز میں سوالات پوچھتا ہے، جس طرح یہ سوال ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذرا یہ بتاؤ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ دعویٰ بھی مان لو اللہ کی رضا والے اور اللہ کی ناراضگی والے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رضا والے اور ہیں اور اس کی ناراضگی والے اور ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ بقرہ کے اندر بار بار آپ سن چکے ہیں، فقد باؤ بغضب من اللہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں یہود کے لیے با کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھ آئے گی نا؟ کہ وہ لوگ لوٹے ہیں، وہ لوگ مستحق بن چکے ہیں کس کے؟ اللہ کے غضب کے۔ سخت جو ہے اور غضب جو ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سخت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اور با کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ یہ دیکھ لیجئے
ابھی یہ جو کنتم خیر امت والا رکوع تھا اس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ. یہ باؤ جمع ہے، یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی کا اور خیانت کرنے والے کا تقابل ہے، اللہ کے حبیب چونکہ واحد ہیں اس لیے مقابلے کے اندر باؤ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، با ہے. جو لفظ اللہ رب العزت نے جا بجا یہود کے لیے اور ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہی لفظ اللہ نے خیانت کرنے والے کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے کہ اللہ کے حبیب کے اوپر یہ بات ہوئی، اللہ نے اس کی وضاحت کے لیے اس قسم کی باتیں کی ہے تاکہ لوگ جو ہیں نبی کی شان کو بھی سمجھیں اور خود اپنے آپ کو خیانت کے جرم سے بھی کیا کریں بھائی، پاک کریں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو فرمایا کل جو حدیث پاک آپ کو سنائی تھی نا، وہ جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم نے کسی کام کے اوپر عامل اور نگران بنایا اور پھر اس نے اس میں سے سوئی یا اس سے بھی کم کسی چیز کے برابر کسی چیز کو کیا کر لیا، چھپا لیا. تو بعد میں اس کے اوپر میں اردو ایک حدیث پاک کی جو شرح ہے وہ موجودہ دور میں اس کو میں شام کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اس میں ایک بڑی عجیب چھوٹی سی چیز تک کی مثال دی ہے سوئی کے برابر. فرمایا کہ ایک آدمی کسی دفتر کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر نگران ہے اور اس کو اس جگہ کی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہاں پر سرکاری کاغذوں سے خریدا ہوا تھوڑا سا سٹیشنری کا سامان پڑا ہے، سٹیشنری آپ جانتے ہیں ایک تا پڑا ہوا ہے جس کو کاغذ نہیں کہتے جناب، اس کو سٹیشنری کا سامان کہتے ہیں، اگر وہ اس کو بھی اپنے گھر میں لاتا ہے اور ذاتی ضرورت میں لاتا ہے تو وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے. اس حد تک اس چیز کی احتیاط ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز کو اگر اس نے اپنے استعمال کے اندر لایا کان غلولاً، تو یہ بھی کیا بن جائے گا، غلول بن جائے گا، یہ بھی خیانت بن جائے گی جناب والا. سمجھ آئے گی؟ تو یہ بات ہے جناب والا. تو اسی طرح کسی آدمی کے پاس بھی کسی چیز کی بھی ذمہ داری ہے، کسی بھی حوالے سے اس کے پاس اس کو نگران بنایا گیا ہے، تو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس میں سے جنہوں نے نگران بنایا ہے ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی اطلاع کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر کسی چیز کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں کیا کرنا بھائی، لانا، یا اس میں سے کسی چیز کو کیا کر لینا، چھپا لینا. تو یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور ان سے خیانت کی نفی کو ثابت کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا ہے. فرمایا کہ جس طرح تم سمجھتے ہو فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک اور مقام پر بھی ہے سورۃ صاد میں، ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگار اور بدکار لوگ جس طرح یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، اللہ کی رضا والا اور اللہ کے غصے کا مستحق بھی آپس میں برابر نہیں ہے. نبی اللہ کی رضا والا ہے، خیانت کرنے والا اللہ کے غصے کا مستحق ہے، لہذا پھر نبی کی شان کے یہ بات مناسب نہیں. یہ اللہ نے دلائل سے بات ثابت کر دی ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ اب آپ دیکھیں یار، آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اکثر آتی رہتی ہے حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے، کیا صرف اللہ کے حبیب اللہ کی رضا والے تھے یا آپ کی محنت اور کوشش سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی رضا کے طلبگار بن گئے؟ دیکھو نا، اللہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس کی محنت سے ہزاروں لوگ اس کی رضا کے طالب بن جائیں وہ خود کتنا اس کی رضا کا طالب ہو جائے. سمجھ آئے گی جناب؟ تو ایسا آدمی اس کی شان کے بھی لائق نہیں ہے کہ اس سے مال غنیمت میں کیا ہو جائے بھائی، خیانت ہو جائے. سمجھ آئے گی؟ تو حضرات صحابہ کرام جب اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ میری رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے ہر عمل کے لیے قرآن کہتا ہے یہ بھی میری رضا کے لیے، یہ بھی میری رضا کے لیے، یہ بھی میری رضا کے لیے. تو جس استاد کے شاگرد اتنے اللہ کی رضا کے طالب ہیں وہ استاد خود کتنا بڑا اللہ کی رضا کا کیا ہوگا،
غالب ہوگا. سمجھ آئے گی؟ اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے حق میں کیا کر جائے بھائی، خیانت کر جائے. سمجھ آئے گی؟ اسی وجہ سے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرمایا کرتی تھی تین آدمیوں کے بارے میں، تین آدمیوں کے بارے میں. یہ تینوں باتیں آپ پیچھے سن چکے ہیں، صرف اللہ کے حبیب کی عظمت کے حوالے سے میں یہ دوبارہ اس کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے سفر معراج میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ کی ذات پر کیا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. اسی طرح جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کل کا علم جانتے ہیں، وہ بھی اللہ پر کیا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. اسی طرح وہ آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر جو کچھ نازل کیا، نبوت نے اس میں سے کسی چیز کو چھپا لیا، اس نے بھی اللہ پر کیا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے. سمجھ آئے گی؟ تو نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی امین ذات ہوتی ہے، اللہ کی وحی کی امین ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کی طالب ہوتی ہے، نہ کہ وہ چیزوں کو کیا کرتی ہے، چھپانے والی ہوتی ہے. دیکھیے کمم با مثل اس آدمی کے ہو سکتا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے، مثل اس آدمی کے کیا جواب ہے اس کا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. سمجھ آئے گی؟ با جو کہ لوٹتا ہے، جو کہ رجوع کرتا ہے، جو کہ مستحق بنتا ہے بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کا. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر. آگے فرمایا واہ جہنم، اور جو اللہ کے غصے اور ناراضگی کا مستحق بنتا ہے، واہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو کیا ہے، اور یہ نبوت کا ٹھکانہ. تو پھر مان لو ما کان لنبی ان یغل، کہ خیانت نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور آگے فرمایا وبئس المصیر، اور جہنم تو کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور جہنم ٹھکانہ جس طرح خود برا ہے، اسی طرح وہاں پر لوگ بھی اچھے نہیں جائیں گے، بلکہ کون سے لوگ جائیں گے، برے جائیں گے. اور نبی تو برائیوں سے اور بری صفات سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر. نبی تو پاکیزہ ہوتا ہے اور اچھی صفات کا حامل ہوتا ہے جناب والا. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، کیونکہ پیچھے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کی رضا والے اور ایک اللہ کے غصے والے. اللہ فرماتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کی رضا والے اور درجوں میں ہوں گے، اور ناراضگی والے کیا ہے، اور درجوں کے اندر ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کی رضا والے ہیں نا، ان کے درجے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجے بھی ایک جیسے نہیں ہے. ذرا حضرات صحابہ کرام میں ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے درجات ایک جیسے تھے یا اوپر نیچے تھے؟ اوپر نیچے تھے. ظاہر بات ہے جو جتنے اونچے درجے والا ہے دنیا میں، اتنا ہی جنت میں اس کا کیا ہوگا، اونچا درجہ ہوگا. اور جو دنیا میں جرائم کے اعتبار سے جتنے اونچے درجے پہ جا رہا ہے، جہنم میں اس کی سزا بھی کیا ہے، اتنے اونچے درجے پر ہوگی. یہ بات اللہ فرما رہے ہیں. سمجھ آئے گی؟ فرمایا جو اللہ کی رضا والا ہے وہ اور درجے میں ہوگا، جو اللہ کے غصے والا ہے وہ کیا ہے، اور درجے میں ہوگا. سمجھ آئے گی؟ جس طرح جہنم کے مختلف طبقات ہیں، اسی طرح جنت کے بھی مختلف درجات ہیں جناب والا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں والے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جرائم والے وہ کیا ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جہنم کی طبقات کے اندر ہوں گے. اور خیانت کرنا یہ بھی چھوٹے جرائم میں نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑے جرائم کے اندر ہے. اور خیانت کا مرتکب آدمی جو ہے وہ بھی جہنم کے بہت بڑے درجے کے اندر ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے حبیب کو کہے گا قیامت کے دن اور ملاقات ہو جائے گی، پہچان کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، مگر حضور بھی جس سے اپنا دامن کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس پہ پھر اللہ کتنے ناراض ہوں گے. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ خیانت کرنے والا میرے غصے کا مستحق ہوتا ہے، خیانت کرنے والا میری ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے، اور نبی تو میری رضا کا طالب ہوتا ہے. سمجھ گی جناب؟ یہ جو سخت کا لفظ ہے نا، حدیث پاک کے اندر اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی ایک مثال دی ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط
والد. فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے دنیا داری کے معاملات کے اندر. وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب کی ناراضگی اور رب کا غصہ وہ کیا ہے؟ والد کے غصے اور ناراضگی کے اندر. سمجھے گی؟ تو بہرحال یہ مقصود اصلی اس کا بیان کر دیا ہے آپ کی خدمت میں. ترجمہ دوبارہ سن لیں. فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ. یہاں پر آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں آپ کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں, وہ پیچھے بڑی تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. اب یہاں پر جو اس کا پیچھے ربط چل رہا ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ اور لطف آئے گا کہ جس نبوت کا اتنا عالی شان منصب ہو وہ ذات خیانت کر سکتی نہیں. سمجھا گی جناب؟ افمن اتبع رضوان اللہ, آیا پس وہ آدمی جو پیچھے چلنے والا ہے, جو اتباع کرنے والا ہے, جو پیروی کرنے والا ہے رضوان اللہ, اللہ کی رضا کے. سمجھے؟ یعنی آپ کی زندگی کا ہر قول فعل امر کس کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کمم باء, کیا یہ آدمی مثل اس آدمی کے ہو سکتا ہے جو مستحق بنتا ہے, رجوع کرتا ہے, لوٹتا ہے اللہ کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ. یعنی نبی رضا والا اور خیانت کرنے والا اللہ کی ناراضگی والا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ومأواہ جہنم, اور جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنا ہے خیانت کا ارتکاب کر کے, اس کا ٹھکانہ تو کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور جہنم اچھا ٹھکانہ نہیں, کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے. اور بری جگہ برے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ہم درجات عند اللہ, یہ لوگ اپنے اپنے درجوں میں ہوں گے. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون, اور یہ لوگ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی ان کے برے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انہوں نے نبی کی ذات پر خیانت کی کیا لگائی ہے؟ تہمت لگائی ہے. اللہ ان کے اس عمل کو بھی کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. میں پیچھے یہ بات سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ جہاں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. جس طرح بڑے نہیں کہتے اپنے چھوٹوں کو سانو پتہ لگتا رہتا ہے جی تو کم کریندا رانے, سو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تیری شامت آنے والی ہے. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. اللہ